بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم. آپ کی خدمت میں حاضر ہے شہباز صدیق. آج alibaba.com کی ایک اور نئی سکسیس سٹوری لے کے آئے ہیں جو کہ alibaba.com سے جنہوں نے بہت اچھا بزنس گیٹ کیا ہے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے بزنس گیٹ کیا ہے بلکہ اس کے علاوہ ان کی جو اسٹرگل رہی ہے لائف کی، وہ ایک اسکول میں ٹیچر ہیں. اس کے علاوہ وہ پرائیویٹلی جاب بھی کرتے ہیں. اسٹرگل ان کی لائف کی دیکھیں، اور یہ وہ لائف کی اسٹرگل ہے جو کہ ان کو آج ایک بڑی فیکٹری میں کنورٹ کرتی ہے. وہ نہ صرف اکیلے بلکہ اپنے بھائیوں کو بھی ساتھ میں اٹیچ کیا ہے. ان کو جیسے وہ ترقی کر رہے ساتھ اپنے بھائیوں کو اٹیچ کیا، سب مل کے محنت کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آج ایک بڑی فیکٹری بنا دی ہے جو کہ گریپل ماسٹر کے نام سے ہے. یہ وہ کمپنی ہے جو کہ پاکستان سے ٹیکسٹائل کی پروڈکٹ کو بنا کے پوری دنیا میں بیچ رہی ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈالرز آ رہے ہیں. ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں. سر کیسے آپ؟ جی الحمدللہ، آپ سے ٹھیک ہے. نور حسین صاحب، اپنی سٹوری آپ نے بتانا ہے. آپ ایک اسکول ٹیچر ہیں جیسے آپ نے بتایا. جی میری بات چیت ہوئی تو مجھے جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ٹیچر ہے جو کہ نہ صرف اپنا ٹیچنگ کرتے ہیں بلکہ پروفیشنل لائف میں بھی بڑے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، کم لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں. جی تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیسے پلان کیا کہ میں بزنس میں آ جاؤں اور اپنی لائف کیسے سٹارٹ ہوئی آپ کی اس طرف آنے؟ بیسیکلی میں نا 2002 کے آگے پیچھے کی بات ہے. جو بڑے بھائی ہیں وہ کسی فیکٹری میں جاب کرتے تھے. اوکے. میں ان کے ساتھ ابھی اسٹوڈنٹ تھا، اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ فیکٹری میں گیا. تو جب ہم نے فیکٹری کا ادھر سارا سین دیکھا نا، سینیریو دیکھا، اوکے، تو میرے اندر ایک بڑی ول پاور یعنی کہ اجاگر ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ بھی اس طرف آئیں. آپ بھی ایکسپورٹ کی طرف آئیں، اپنی فیکٹری بنائیں، یہ والا بزنس آپ بھی کریں. بالکل صحیح. لیکن اس وقت سین یہ تھا کہ ہمیں اس کی کیا دیں گے نو ہوگا پتہ نہیں تھا. بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کیسے اس کو سٹارٹ کریں یا پہلا اسٹیپ کیسا ہوگا. یا اس وقت تو یہ ذہن میں تھا کہ ہمیں اس کے لیے کوئی کافی بڑی رقم ایز انویسٹمنٹ ریکوائر ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہ ہمارے حوصلے پست کر دیتی تھی. بالکل ایسے. تو گریجویٹلی جب ہم آگے بڑھے، تعلیم مکمل ہوئی، تو میں نے نا کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب سٹارٹ کی. جاب سٹارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ول پاور پہلے بڑی اندر تھی، اور دوسرا والدین کی طرف سے یہ خصوصی ہمارے لیے دعائیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہیں، تو انہی کی بدولت ہم آگے بڑھے ہیں. تو والدین کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ کبھی بھی آپ نے بے ایمانی سے نہیں چلنا، یعنی اپنا رزق جب بھی حاصل کرنا وہ ایمانداری سے، اور کسی کا ایک پائی بھی آپ نے نہیں کھانی. تو وہ ذہن کے اندر تھی، اس کو اچھی طرح ہم نے سنبھالا ہوا تھا اس سبق کو. تو فیکٹریز کے اندر جاب کرنے کے باوجود بھی کبھی کوئی ڈس آنیسٹی کا کوئی کردار ادا نہیں کیا. تو 4-5 سال ادھر جاب کی، تو اس طرح مجھے وہ نو آنی شروع ہوئی. ایکسپیرینس مل گیا. ایکسپیرینس ملنے کے ساتھ ساتھ جو 2 بھائی، ہم 4 بھائی ہیں ماشاءاللہ. 2 باہر تھے اور مجھ سے جو چھوٹے بھائی ہیں صابر صاحب، مین ان کا بھی کردار ہے اس کمپنی کے اندر، یعنی اس بزنس کو ڈیولپ کرنے میں مین ان کا بھی ہمارے ساتھ جو نا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے ساتھ ہیں. تو وہ ہم نے آہستہ آہستہ اس کو اسٹارٹ کیا. 2011-12 میں آ کے نا ہم نے اس کو اپنا جو نا پریکٹیکلی اس کو نا اسٹیپ لینے کی ہم نے وہ کوشش کی. تو تقریباً 1-2 سال ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی. وہ سمجھ اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی بیکاز لیک آف انویسٹمنٹ. تو جو چیزیں ہمیں ریکوائر ہوتی تھی اس کے کاروبار کو آگے نکلنے کے لیے، تو وہ ہمارے پاس موجود نہیں تھی. بہرحال ہم کوشش کرتے رہے ہیں، وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کام ملنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. تو وہ ساتھ یہ صابر بھائی تھے، یہ پھر بڑے بھائی ہیں بھائی منظور، وہ والدین کی ڈیتھ ہوئی 2015-16 میں نا. تو وہ بھی واپس جب آئے ہیں نا، تو ہمارا دل نہیں کیا ان کو واپس بھیجنے کا. ہم نے یہی پلان کیا کہ ہم سب بھائی مل کے ادھر ہی کوشش کرتے ہیں، اور جب ادھر ہم ایک آ رہے ہیں تو ادھر ہم 1-2 یعنی اس طرح ہم 4 مل کے 11 بنائیں گے، 11 سے ہم 22 کا کریں گے اس طرح کا. تو الحمدللہ ہم چلتے گئے ہیں. تو ہماری جو ذہنی کوآرڈینیشن تھی نا 4 بھائیوں کی، ٹھیک ہے، ہم کی بڑی اچھی تھی. یعنی ہم ابھی بھی ایک دوسرے کو دیکھیں نا تو دوسرا بھائی وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس وقت اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو اسی طرح یہ جو ہماری کوآرڈینیشن تھی نا الحمدللہ اسی نے ہمیں، اسی کی بدولت ہم آگے بڑھے ہیں. پلس ہماری جو والدین تھے نا، وہ ہمارے لیے، میں نے دیکھا کہ ہمارے لیے بڑی دعا کی انہوں نے. میں نے دیکھا کہ والد صاحب تہجد کی نماز کے بعد نا 2-3 گھنٹے دعا کرتے تھے، اور یہی دعا ہوتی تھی کہ میرے بچوں کو کامیاب کرنا. ہر ماں باپ. اور آپ کو پتا ہم نے پڑھی ہوئی حدیث بھی پڑھی ہوگی شاید کہ والد کی دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. اولاد کے لیے جو والد کی دعا وہ رد نہیں ہوتی. تو والدہ والدین کی دعا ہمیں ہمارے ساتھ رہی. تو الحمدللہ ہم جب بزنس کو آگے چلتے رہے، بڑے مسائل آئے ہیں بزنس کا. آپ کو پتا جو
سب سے میرے خیال سے زندگی کے اندر اگر آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے نا تو آپ مینوفیکچرنگ والا کاروبار کر لیں اور سب سے زیادہ ٹینشن جو آپ کے پلے پڑ جائے گی یعنی کہ آپ سب سے آسان کام ہے ہاں نہیں آسان نہیں میں جو بیسیکلی جو نا کاروبار کے اندر ایک ٹریڈنگ ہے ایک مینوفیکچرنگ ٹریڈنگ جو ہے نا وہ آپ آسانی سے اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ ریکوائر ہے آپ کریں اور آپ بڑی اچھے طریقے سے اس کو رن کر سکتے ہیں یعنی کہ اتنی ٹینشن نہیں ہوگی لیکن جب آپ مینوفیکچرنگ کی طرف آتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے آگے جو نا پہاڑ ہے مسائل کے ٹینشن بہت ہے پہلا جب آپ نے سٹارٹ اپ کیا کتنے پیسے انویسٹ کیے جب پہلا ہم نے سٹارٹ اپ کیا ہمارے پاس پیسہ جیب کے اندر کوئی پیسہ نہیں تھا تو ہمیں جو پہلا آرڈر ملا ہے وہ کسٹمر نے ہمیں پیسے بھیجے ہیں یعنی کہ ہم نے ہمارا پہلے اصول تھا کیونکہ اگر ہمارے پاس ہوتے ہم کریڈٹ کی کسی کو آفر کرتے کسی کسٹمر کو تو آج تک ہم نے کبھی یعنی کہ ابھی تو ہم کچھ کر رہے ہیں کسٹمر کے ساتھ کریڈٹ کر رہے ہیں ہمارے بچے کسٹمرز ہیں بڑے اچھے طرح تو جو پرانے ہیں نا پہلے وہ ہم ٹوٹلی ایڈوانس پیمنٹ کا کام کر رہے تھے اچھا یہ دیکھنے والی بات ہے ناظرین کے لیے کہ دیکھیں ان کے پاس کوئی پیمنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کر لیا اور کسٹمر سے ہی پیمنٹ لے کے تو اس سے ہی ایک سیمپل پروڈکٹ بنا رہے ہیں یہ کتنی زبردست بات ہے ہمیں بتائیے جو کہ عام لوگ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں یار بزنس کریں گے تو ہمیں لاکھوں پیسے چاہیے یہ بھی نہیں چاہیے ہوتا بلکہ اس کے لیے صرف ایک آپ کو ڈیڈیکیشن اور ایک ارادہ چاہیے جو آپ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ بزنس کرتا جو ان کی باتوں سے مجھے سیکھنے کو میرا بڑا مزہ آ رہا ہے ان کی باتوں کا آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے یہ کیا تو آپ نے آف کورس 2 3 4 5 سال کام کیا آف کورس گروتھ ہوئی نا اس گروتھ کے اندر جو آپ کے جو بھائی ہیں وہ کیا کس طرح سے رول ادا کرتے ہیں اور کیا آپ کے ساتھ پارٹیسپیشن کرتے ہیں وہ اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو ڈیوٹیز تھی نا وہ ہم نے یعنی اس کو ایلوکیٹ کر دیا تھا جیسے فرض کیا میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں کسٹمر کے ساتھ کر رہا ہوں تو صابر بھائی مجھے اسسٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں تو ایک بھائی ہیں وہ پروڈکشن کو دیکھ رہے ہیں وہ جو سارا یعنی اس کی جو ٹیکنیکلی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے پیٹرنز کے اندر پروڈکشن میں پیٹرنز کے اندر کسٹمر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یعنی کہ کس طرح ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے اس کی جو میجرمنٹس ہیں اس کو کیسے ہم نے مینیج کرنا ہے وہ سارا جو ہے نا وہ بھائی مزدور دیکھتے تھے تو جو چوتھے ہمارے بھائی ہیں اقبال صاحب وہ جو ہے جنرل ورکنگ یعنی کہ بینکنگ کی اور ڈاکومنٹیشن کسٹمر کے ساتھ لیبر والے جو معاملات ہیں وہ سارے وہ کرتے ہیں اس کا مطلب آپ چاروں بھائی نے مل کے اپنی ماشاءاللہ تو ابھی آپ کی فیکٹری جو آپ نے بنائی ہے کتنی ہے کتنے سائز کی ہے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں جی بالکل یہ جو جدھر ہم نے یہ فیکٹری اپنی ڈیولپ کی ہے کنسپٹ کیا ہے عوام جو ان کے اندر ہے پسور روڈ پہ تو بالکل مین روڈ کے ساتھ ہی ہے 2 کنال کی جگہ ہے 3 منزلہ ہم نے فیکٹری بنائی ہے تو ماشاءاللہ یعنی کہ وہ اچھی خاصی اگر ہم اس وقت اس کو پرچیز کرنے کی کوشش کریں تو بہت بڑی رقم ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میں آج جو بزنس کے لیے بندے کی ٹارگٹ یہی ہوتا ہے میرے پاس اچھی فیکٹری ہو اچھی گاڑی ہو اچھا بنگلہ ہو کھانے پینے کے لیے میرے زندگی جو اپنے بچوں کے لیے اپنے بہن بھائی کے لیے بہترین ہو تو اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کرے اللہ کا شکر اس کی الحمدللہ جی یہی کو 7 8 10 سال ہوئے ہیں اس کے اندر ماشاءاللہ جی مطلب آپ 8 10 سال میں اپنے آپ کو گرو کر لیے یہ بہت بڑی چیز ہے آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ جو آپ کو سب سے پہلا آرڈر کتنے پیس کا ملا جو سب سے پہلا آرڈر ہے نا ہمارا ایک کسٹمر ہے تو اس کو والدین اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب عطا فرمائے وفات پا گیا تو ان کو بھی اس کسٹمر کا نا پیٹر نام تھا فرانس کا کسٹمر تھا تو اس نے ہمیں نا جو شرٹ تھی وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی اوپر پرنٹنگ وغیرہ تھی تو وہ بھی ہمارے بڑا انٹرسٹ لے کے پوچھتے تھے کہ آج ان کا کتنا کام ہو گیا کتنا نہیں ہوا تو اس کو ہم نے سب سے پہلی سیمپلنگ ان کی تھی پیٹر کسٹمر تھا فرانس کا اور اس کی پیمنٹ بھی پہلی جو نا ہماری بینک میں اس بندے کی پیمنٹ پہلی اس کا مطلب پہلا کام جو سٹارٹ ہوا ایک سیمپل سے سٹارٹ جی ایسے ہی تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا بزنس جو ہوتا ہے سٹارٹ ہی ایک سیمپل سے ہوتا ہے یہ وہ بات ہے جو اس کے اندر ہے باقی تو بندے کے پاس ایک کلائنٹ ایک آرڈر دیتا ہے دوسرا تیسرا پھر دوسرا کسٹمر ملتا ہے اور دے دیتا ہے آرڈر اور اس طرح سے ہمارے پاس جب زیادہ کسٹمر ہو جاتے ہیں پھر ہمارا بزنس بہت اچھا ہو جاتا ہے ہماری فیکٹری چلنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ ہر مہینے ریپیٹڈ آرڈر ہمیں وصول ہو رہے ہوتے ہیں اس میں آپ سے ایک اور ایسا سوال ہے آپ لوگ alibaba.com پہ بھی کام کر رہے ہیں جی آپ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی مطلب اس کا alibaba.com اکاؤنٹ بھی لیا ہے تو alibaba.com کے اندر آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا مطلب آپ کو 3 4 6 مہینے ہوئے ہیں اس میں آپ نے مطلب کسٹمر سے کوئی کسٹمر کتنے پکڑے ہیں 2 پکڑے ہیں 3 1 کچھ کیا بتائیں وہ میں نا مجھے یاد آتا ہے کہ جب 2011-12 میں ہم نے کام شروع کیا نا تو اس وقت آئی تھنک مجھے بھی علی بابا کا نہیں پتا تھا اور یہ نہیں مجھے پتا پریکٹیکلی کام کر رہی تھی ٹھیک ہے تو اس کے لیے اس وقت کسٹمر کو ڈھونڈنا اس کو سیٹسفائی کرنا اس کو چیزیں بھیجنا یہ بہت مشکل تھا ٹھیک ہے
ठीक है। तो अभी ये हमारे भाइयों की तरह हमारे मैनेजर हैं शकील साहब, ओके। ठीक है, शकील साहब हमारे साथ बड़े इनका तावन है। तो इन्होंने मुझे अली बाबा का बताया कि सर अली बाबा का जो ना वो भी हम मेंबरशिप लेते हैं। ये 2019 में हमने दी इसकी मेंबरशिप। ओके। उसमें मजे की बात ये हुई कि उस वक्त हमारे पास जो बिल्डिंग की कैपेसिटी थी, हमारी लेबर की कैपेसिटी थी और अपनी जो हमारी ऑफिस की कैपेसिटी थी वो इस काबिल नहीं थी कि हम बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकें। ओके। लेकिन वो शकील साहब ने इसकी मेंबरशिप ली तो मुझे इसका सही अंदाजा नहीं था कि क्या इसको हम हैंडल करना है, किस तरह करना है। तो पहले ही महीने हमें ना वो 400-500 शर्ट्स का ऑर्डर आया। तो वो जो हमने उस वक्त 1,96,000 फीस दी थी ना, वो बल्कि हमें को उसमें 1-1.5 लाख हमें को प्रॉफिट हुआ। प्लस जो हमारे अली बाबा के पैसे पूरे हुए तो हमने बाद में टाइम ही नहीं मिला कि उस तरफ हम अली बाबा की तरफ तो शायद हम उस वक्त अगर उसको चला रहे होते तो हम शायद इससे बहुत आगे निकल चुके होते, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है, आपके पास बहुत ज्यादा क्लाइंट होते हैं। देखें कि एग्जीबिशन में भी जाते हैं ना तो लोग क्लाइंट को हंटिंग के लिए जाते हैं जी। वहाँ लोगों के कार्ड शेयर होते हैं, सैंपल दिखाए जाते हैं। सेम लाइक है, ये 24 आवर एग्जीबिशन आ रहा है। तो अगर बंदे की प्रोडक्ट वहाँ नजर आ रही है तो हम लोगों से ऑनलाइन डील करते हैं। तो मुझे लगता है कि एग्जीबिशन में 50-60 कार्ड ले लेंगे, लोगों के साथ कनेक्शन बन जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग ऑनलाइन होते हैं 24 आवर है और 190 मुल्कों से ज्यादा में आपकी प्रोडक्ट देखी जाती है। अब ये सारा ई कॉमर्स है जो कि हम बात कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स के अंदर जो आपका इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऑर्डर मिला, पैसे पूरे हो गए तो फिर आप रिलैक्स हो गए, हमारे पैसे पूरे हो गए तो फिर उसके बाद उसमें काम नहीं किया। उसके बाद दोबारा से कब कैसे स्टार्ट तो दोबारा से हमने ऐसे किया कि पहले हमारे पास तो मैंने बताया था कि जगह की कमी थी। तो हमने नई फैक्ट्री बिल्डिंग माशाल्लाह बड़ी उसी हमने बनाई थी। तो अब हमने उसको बेसिक जो होमवर्क था वो सारा मुकम्मल किया। अब हमने इसका प्लान किया कि अब हम अली बाबा को लेके ना अगर हमें कोई बड़ा ऑर्डर भी आता है तो हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बड़ा ऑर्डर पकड़ के कस्टमर के साथ आप डेडलाइन मुकर्रर कर लेते हैं और उस ऑर्डर को आप कंप्लाई नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप अपना फ्यूचर भी खराब कर रहे हैं और अपने कंट्री का भी खराब कर रहे हैं। ठीक है। तो माशाल्लाह ये अब हमने जब दोबारा लिया है ना इसका मेंबरशिप, अभी हमने रिसेंटली लिया है 4-5 माह हुए हैं। तो हमें माशाल्लाह पहले महीने यानी कि वो सैम्पलिंग कस्टमर के साथ 4-5 के साथ शुरू हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक कस्टमर के साथ यूरोप का कस्टमर है उसके साथ हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो वो माशाल्लाह 7 से 8 मिलियन हर पर मंथ बाकर पीस का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना बिजनेस का उसके साथ हो गया। तो बाकी भी सी काम था। तो कस्टमर ने हमें 2 माह का टाइम दिया, 2 से 2.5 माह कि आपने इसमें के अंदर कंप्लीट करना। हमने 1 माह में कंप्लीट करके उसको शिप कर दिया। क्या बात। तो जनाब वो बड़ा खुश हुआ, वो कह रहा है कि अब आप मेरे जो पक्के सप्लाई है। तो ये सिर्फ इसी बदौलत हुआ है कि हमने अली बाबा की ये नॉलेज है उनके जरिए यानी कि अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान में ब्रिज बनाया तो हमें उस कस्टमर के साथ में जाकर ये 8-10 दिन का आप एक महीने में काम ऑर्डर रिपीट हो रहा है तो अगर 1 साल का काम इस तरह से चल जाता है जी। इसका मतलब बहुत ही अमेजिंग है। आपको एक अच्छा कस्टमर मिल गया। और आपकी इन्वेस्टमेंट इस पे कितनी, अली बाबा का अकाउंट कितने में लिया जो इन्वेस्टमेंट की? आई थिंक इसका हमने 2000 डॉलर तकरीबन। तो 2000 डॉलर करके आपके एक अच्छा कस्टमर मिलेगा जब उसके साथ आपका बिजनेस ग्रो कर। अब आपके वो पैसे तो पूरे कब के हो गए, वो तो पहली दफा भी कर लिए। अब आपको एक क्लाइंट मिल गया, इस तरह से आप ज्यादा क्लाइंट पकड़ सकते हैं। जी। और आपकी फैक्ट्री जो अगर आपने 2 कनाल में है तो अब आपको 4 कनाल की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। एक और जो आपने ये कस्टमर जो आपको इंक्वायरी आई थी या आपने RFQ उसके अंदर एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होती है जो कस्टमर ने रिक्वेस्ट की होती है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आपने किसके थ्रू ये कस्टमर पकड़ा? ये हमने RFQ को फुलफिल किया था। ओके। उसके अगेंस्ट कस्टमर ने हमें बताया कि मैं बहुत सारे इधर वेंडर से इन कांटेक्ट हूं शाहपुर में भी, तो मुझे सैंपलिंग करें। वो हमने एक दफा उसको सैंपलिंग भेजी है, पूरी यानी भेजी है। ओके, पूरी भेजी है। वो तकरीबन सारी फेल हो गई। फेल से मराद तो वो कस्टमर कह रहा था कि फैब्रिक चेंज करना है, ये मेजरमेंट्स ये करें, इसका कलर ये करें। वो काफी ज्यादा चेंजिंग पहली दफा आई। ओके। वो हमने चेंज करके दोबारा उसको जल्दी से वो ऑर्डर करना करके भेजा उसको। फिर चंद चेंजेस आई है। तीसरी मरतबा जब हमने दोबारा उसको सैंपलिंग की है ना तब वो खुश हो गया, कहता कि आपने वेरी गुड, बहुत अच्छा सैंपल बनाया है। उसके या फिर उसने कहा कि मैंने पहले आपकी फैक्ट्री विजिट करनी है तो फिर मैं ऑर्डर दूंगा आपको। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन जब तीसरी दफा उसको सैंपलिंग ली है ना तो वो उसको वो 100% ओके हो गया। तो उसने कहा कि मैं वैसे ही सेटिस्फाई हो गया, आप ये ऑर्डर भी देगा, आप काम शुरू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो साथ काम शुरू किया। इसका मतलब कुछ अली बाबा के अंदर एक सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। हम कस्टमर को ढूंढते रहते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, कस्टमर ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए, हंट करने के लिए। अली बाबा के अंदर सिस्टम कितना जबरदस्त है, कस्टमर खुद रिक्वेस्ट पुट करता है मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इतनी चाहिए,
اور اگر ایک کسٹمر ہمیں اچھا مل جائے تو اس سے ہمارا بزنس گرو کر چلتا ہے ایک اچھے کسٹمر کے ساتھ. بیکاز یہ B2B بزنس ہے, یہ ریٹیل بزنس نہیں ہے, B2C بزنس نہیں ہے. تو آپ سے ایک اور دو باتیں, وہ کوئی اگر جو ہمارے بھائی ہیں جو دیکھنے والے, ان کے لیے کوئی نصیحت کرنا چاہیے, اگر کاروبار کرنا ہے تو کیسے کریں, اور بزنس اگر اسٹارٹ اپ کرنا ہے تو کیسے, کچھ ان کو ایڈوائز کریں, کیونکہ نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا یار بزنس اسٹارٹ اپ کیسے کریں, ان کے لیے کوئی موٹیویشن ان کو بھی پتہ چلے کہ کیسے کام کیا جاتا ہے. جس طرح میں نے بتایا نا کہ ہمیں خود نہیں پتا تھا, یعنی کہ آج سے 15-20 سال آگے پیچھے جائیں آپ, تو ہمیں خود بھی نو ہو نہیں تھی کاروبار کی کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو اب آپ کے لیے بہت آسانی ہے. میرے پاس بھی کافی لوگ آتے ہیں کہ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کس طرح کام کریں. بلکہ ابھی 2 دن پہلے بھی ایک بندہ آیا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس انویسٹمنٹ کی کمی نہیں ہے, بہت ساری انویسٹمنٹ ہے, تو میں نے جو میرے بیٹے ہیں ان کے لیے میں کیسے کام کروں. تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ بتاؤ بہت آسان ہے, آپ بجائے کہ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ خود ہی لگے رہیں, وہ ٹائم ضائع کریں گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, آپ فیڈ اپ ہوں گے کہ یار کہ وہ کام پہ ہم لگے ہیں لیکن ہمیں آؤٹ پٹ نہیں ملتی. تو آپ سمپلی ایسا کریں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس بات صاحب کے پاس علی بابا کے پاس جائیں, ان سے آپ گائیڈنس لیں اور ان کا اکاؤنٹ لے کے اللہ کا نام لے کے شروع کر دیں, تو انشاءاللہ ودن 1 and 2 month آپ کو کوئی نہ کوئی رسپانس, اس ادھر سے اچھا رسپانس ملنا شروع ہو جائے گا, تو آپ کو مزہ بھی آئے گا. وہ بجائے آپ ادھر ادھر گھومتے رہے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, آپ کبھی کسی سے مشورہ دیں گے, تو آپ سمپل پہلے نمبر بھی ادھر چلے جائیں, جا ادھر جا کر ان سے آپ ڈیل کر دیں. جو آپ نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ گئے, جو میری کمپنی ہے ویب ایکسل, اس کے اندر آپ لوگوں کو جو سروسز ملیں, کیا آپ کے جو اسٹور ہے یا کوئی پروڈکٹ ہے, کیا آپ ہیپی ہیں کہ ہمارے لوگوں نے, ہماری ٹیم نے آپ کو صحیح گائیڈ کیا؟ جی, جیسا کہ وہ پہلے بات ہوئی ہے کہ میرا تو ادھر پہلی دفعہ وزٹ ہے, ویب ایکسل والوں کا آفس میں آنا, یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے. تو پہلے جو ہمارے مینیجر ہیں شکیل صاحب اور صابر صاحب ادھر آتے رہے ہیں, تو وہ سارا جو سنیریو مجھے بتاتے تھے تو مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ یعنی میں اتنا کہہ دیں گے سیٹسفائی نہیں تھا. اوکے, تو آج میں نے پرسنلی جب فزیکلی ان چیزوں کو دیکھا نا, تو میں نے کہا کہ یہ ہمیں جو ہم نے لی ہے نا ابھی ممبرشپ, یہ ہمیں کاش 2000 سال پہلے لینی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ان کی سروسز, شہباز صاحب کی بہت اچھے بندے ہیں, نیک بندے ہیں, اور انہوں نے کام شروع کیا وہ دیکھیں چلیں یہ تو اپنا حصہ جو وہ لے رہے ہیں کر رہے ہیں اس کے اندر سے, لیکن جو ہمیں سیالکوٹ والوں کو یا پاکستان والوں کو اتنا جو ٹرن آؤٹ مل رہی ہے کاروبار کے اندر, وہ پیسہ بھی آ رہا ہے, تو ہمارے ملک کے لیے بھی فائدہ ہے, ہماری عوام کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنے ایک ذریعہ بنا دیا ہمارے لیے کاروبار کرنے کے لیے. تو نہیں تو میں یہی کہوں گا کہ آپ ٹھیک ہے آپ اپنا سورسز بھی استعمال کریں, لیکن اگر آپ ساتھ شہباز صاحب کے یعنی ویب ایکسل علی بابا کو استعمال کریں گے تو آپ کے جو چانسز ہیں وہ سکسیسفلی کے وہ زیادہ ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. اور جو ہمارے دیکھنے والے, آئی ہوپ کہ یہ ریئل سٹوری ہے جو کہ کامیابی کی اور سکسیس کی, جو کہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ بندہ اگر محنت کرے, کوشش کرے اور اپنے بھائیوں کو بھی ساتھ اگر شامل کر لے تو بندے کی کامیابی زیادہ ہوتی ہے. اور اگر بندہ صحیح ایک سلیکشن کر لے نئی چیزیں جو کہ ای کامرس ہے, اس کے تھرو اگر بزنس کرے تو بندے کی گروتھ زیادہ ہو جاتی ہے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ سر, آپ کا بھی تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کے کام میں اور برکت عطا. تھینک یو سو مچ. اپنے بزنس کو شروع کرنے یا بڑھانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 0334808661. ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے.